کچھ عرصہ قبل میں اپنے ایک پرانے ہم جماعت سے ملنے اس کے گاؤں گیا۔ وہ ایک اسکول میں پڑھاتے ہیں۔ میں ان کی جماعت کے کمرے کے سامنے پہنچا تو دیکھا کہ وہ بچوں کو بری طرح سے مار رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر تھوڑا جھجکے، پھر مسکرائے، پھر پوری باتیں کھول کر میرا استقبال کیا۔ اس دوران اپنے شکنجے میں موجود بچے کی کمر پر ایک دھوتڑ لگا کر اس کی خلاصی کی اور بچوں کو خاموشی سے کام کرنے کا حکم دے کر میرے پاس چلے آئے۔ الیکس لیگ کے بعد میں نے شکایتاً پوچھا کہ جناب، اتنے چھوٹے اور معصوم بچوں کو اتنی بے دردی سے مار رہے ہیں، ان پر اتنا ظلم کیوں؟ ان کے کلاسک جواب نے میرے دماغ کی کئی کھڑکیاں کھول دی۔ پنجابی میں فرمایا، شاہ جی، اساں اپنی ماراں بھول گئے ہیں۔ یعنی کیا ہم بھول گئے ہیں کہ ہم نے اپنے بچپن میں اپنے اسکول میں کتنی مار کھائی تھی؟ دوسرے لفظوں میں موصوف بچوں کو مار کر خود اپنے بچپن میں اپنے استاد کے ہاتھوں کھائی مار کا بدلہ اتار رہے تھے۔ اسی طرح میں ایک صاحب سے ملنے ایک سرکاری دفتر گیا۔ ہمارے جاننے والے تھے، اس لیے ہمارا پرتپاک استقبال کیا، چائے وائے کا پوچھا۔ میں بھی بے تکلفی سے کرسی کھسکا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ گپے ہانکتے ہوئے وہ صاحب میز پر رکھی ہوئی اسٹیشنری کو ضائع کر رہے ہیں۔ کبھی بلا وجہ کاغذ پھاڑ کر پھینک دیا، کبھی کامن پن اٹھائی، اس کو ربڑ بینڈ کے ساتھ غلیل بنا کر نشانہ لگانے لگے ردی کی ٹوکری کا۔ میں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ چیزیں قیمت میں معمولی صحیح، لیکن ان کو یوں ضائع تو نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کا جواب بھی میرے دماغ کی بتی جلانے کے لیے کافی تھا۔ کہنے لگے، کیا فرق پڑتا ہے؟ آخر یہ حکومت ہمیں دیتی ہی کیا ہے؟ ان کو تو خیر میں کیا جواب دیتا، لیکن سوچنے لگا کہ شاید ہم مظلومیت اور انتقام کے ایک ایسے شیطانی چکر میں پھنس کر رہ گئے ہیں جس نے ہماری ساری توانائیاں چوس لی ہیں۔ احساس مظلومیت ہمارے اندر جذبہ انتقام پیدا کرتا ہے، اور پھر جہاں ہمارا بس چلے ہم دوسروں کے ساتھ ظلم، ستم اور زیادتی کرنے میں خود کو حق بجانب سمجھنے لگتے ہیں۔ ایسے بہت سے واقعات اکثر مشاہدے میں آتے رہتے ہیں، اور ہم کبھی ایک استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ، کبھی تھوڑی سی خفگی کا اظہار کر کے، یا دوسروں پر تنقید اور لعن طعن کے ذریعے اپنی انا کی تسکین کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ انفرادی سطح ہو یا قومی یا عالمی، ظلم و زیادتی کی تاریخ کا جائزہ لیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ باقی محرکات کے علاوہ ظلم اور خاص طور پر ظلم میں حد سے گزر جانے کا ایک عامل ظالم کا کسی سطح پر احساس مظلومیت بھی ہے، جو شعوری یا لاشعوری طور پر ان کے ظلم کا جواز بنتا ہے۔ کسی اور کے نزدیک نہ بھی بنے، ان کے اپنے نزدیک ضرور یہ جواز بن رہا ہوتا ہے۔ پھولن دیوی کی مثال لے لیں۔ فروری 1981 میں اس نے انڈیا میں مدھیہ پردیش کے ایک گاؤں میں اپنے گینگ کے ہمراہ ڈاکہ ڈالا۔ عورتوں سے زیورات چھین لیے، مردوں سے ان کی ساری جمع پونجی چھین لی، اور 2 مردوں لال رام سنگھ اور شری رام سنگھ کی حوالگی کا مطالبہ کیا۔ یہ وہ 2 لوگ تھے جنہوں نے کچھ عرصہ قبل پھولن دیوی کو اغوا کیا تھا۔ 2 ہفتے تک اس کو حبس بے جا میں رکھ کر زیادتی کا نشانہ بناتے رہے تھے۔ یقیناً پھولن دیوی ایک بڑے ظلم کا شکار ہوئی، لیکن جب یہ دونوں ٹھاکر بھائی اس کو گاؤں میں نہیں ملے تو اس نے اپنے گینگ کے ذریعے گاؤں کے 30 لوگوں کو دریائے جمنا کے کنارے ایک لائن میں کھڑا کر کے گولیوں کی بوچھاڑ کر دی، اور پھر وہاں سے نعرے مارتے ہوئے فرار ہو گئی۔ ان 30 میں سے 20 لوگ ہلاک ہو گئے اور 10 شدید زخمی ہوئے۔ ڈاکو رانی پھولن دیوی اونچی ذات والوں کے خلاف نچلی ذات والوں کی طرف سے بدلے اور بغاوت کی علامت بنی۔ 11 سال کی قید معاف ہوئی، 2 بار ہندوستان کی لوک سبھا کی رکن منتخب ہوئی، اور آخر میں بطور لوک سبھا اپنے سرکاری بنگلے کے سامنے اسی گینگ کے ہاتھوں ماری گئی جس کے گاؤں کے لوگوں کا اس نے قتل عام کیا تھا۔ اس کی زندگی پر فلم بھی بنی اور اسے عوامی مقبولیت بھی ملی،
لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ ایک قاتل اور ڈاکو تھی جس نے خود پر کی گئی زیادتیوں کا انتقام لینے کے لیے گینگ میں شمولیت کی اور قتل و غارت کو اپنا شیوا بنایا۔ اس کی کہانی میں لوگوں اور طبقاتی نظام کے ذریعے سے لوگوں کے اندر جس رد عمل کی نفسیات پیدا ہوتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے بہت کچھ یہ مثال ہماری مدد کر سکتی ہے۔ احساس مظلومیت ظلم اور جبر کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ظلم اور جبر خود احساس مظلومیت کی وجہ سے بھی پیدا ہوتا ہے۔ مزید بہت سی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ مثلاً قصور میں کمسن زینب سمیت 9 بچوں کے ریپسٹ اور قاتل عمران علی کی کہانی دیکھ لیں۔ اسے بچپن میں زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، جو اس کے خیال میں شاید اس کے بعد کے کرتوتوں کا جواز بنی۔ 100 بچوں کے قاتل جاوید اقبال کی کہانی دیکھ لیں، جس کے احساس محرومی اور بدلے کی نفسیات نے اس سے گھناؤنے جرم کروائے۔ قومی اور عالمی سطح پر دیکھیں تو فلسطینیوں پر اسرائیلیوں کے جور و ستم اور مظالم کے پیچھے خود اپنی مظلومیت کا احساس بھی ہے۔ نازیوں اور ان کے اتحادیوں نے منظم اور نہایت بے رحم طریقے سے 60 لاکھ کے قریب یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ آپ ان کی کہانیاں سنیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ آج تک ان کی یہ مظلومیت ان کے لیے عالمی ہمدردی کا سبب ہے، اور جس میں کچھ حصہ یورپ کے اپنے احساس گناہ کا بھی ہے۔ بلکان میں بوسنیائی مسلمانوں پر سربیا کے مسیحیوں کے مظالم دیکھ لیں، یا ہسپانیہ میں مسلمانوں کی شکست کے بعد ان سے ہونے والا سلوک دیکھ لیں، بھارتی کشمیر کے مسلمانوں کی حالت زار دیکھ لیں، یا چچنیا اور نگورنو کاراباخ کا مسئلہ۔ کہیں نہ کہیں مظلومیت، ظلم اور پھر مظلومیت کا ایک شیطانی چکر آپ کو نظر آئے گا۔ ایک اور درجے میں دیکھیں تو اکثر ممالک میں سیاسی جماعتیں اپنی مظلومیت کے ووٹ حاصل کرتی ہیں اور پھر وہی مظالم دوسروں پر ڈھانے لگتی ہیں۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ دنیا سے ظلم کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ظلم اور مظلومیت کے دھاگوں میں الجھی انسانی نفسیات کو سمجھا جائے، تاکہ حق کے لیے کھڑے ہونے اور ظلم کا مقابلہ کرنے کا طریقہ سمجھ میں آ سکے۔ اس طرح کہ اس سے مزید ظلم جب جنم نہ لے۔ اس زمن میں تاریخ کی مثالیں کوئی اتنی حوصلہ افزائی نہیں کرتی۔ آخر میں ایک مشہور جرمن فلسفی نیٹشے کا وہ قول یاد دلانا چاہتا ہوں، جس میں اس نے کہا تھا کہ ظالم کا مقابلہ کرنے والے کو متنبہ رہنا چاہیے کہ کہیں اس دوران وہ خود ظالم نہ بن جائے۔